الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تعالى في مقام آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین۔ انتہائی معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا ہے اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا ہے۔
بعدہ قیامت کی صبح تک بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر بالعموم، اور بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ دنیا کے اندر ہر آدمی کمپٹیشن میں لگا ہوا ہے، ہر آدمی مقابلہ کر رہا ہے، اور مقابلہ کس انداز میں کر رہا ہے؟ اس کے مختلف انداز ہیں، وہ جس میدان کا آدمی ہے اس میدان میں وہ مقابلہ کر رہا ہے۔ کوئی آدمی بزنس اتنا زیادہ شدت کے ساتھ کر رہا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے اگر میں اپنے بزنس میں کامیاب ہو گیا تو سمجھو کہ میری دنیا اور آخرت بن گئی۔ ایک آدمی اگر پراپرٹی کا کام کر رہا ہے تو وہ اتنی شدت سے کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہی میری دنیا ہے، یہی میری آخرت ہے۔ کوئی آدمی غریب تھا، 2 روپے کا محتاج تھا، آج وہ 2 کروڑ کا آدمی ہے، تو اس کا اپنا یہ تصور ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا۔ آپ نے اپنے بیٹے کی بہت اچھی شادی کر دی، اپنی بیٹی کی بہت اچھی شادی کر دی، 10 لاکھ اور 15 لاکھ آپ نے پانی کی طرح بہا دیے، اور اس کے بعد محلے میں 4 لوگوں نے، علاقے میں 4 لوگوں نے آپ کی تعریف کر دی کہ دیکھیے فلاں صاحب نے کتنی پیاری شادی کی ہے، کتنی عمدہ شادی کی ہے، تو وہ شخص سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے اندر کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، یہ سکسیس کوئی سکسیس نہیں ہے۔ قرآن کی نظر میں کامیابی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ عربی جاننے والا جب قرآن کی آیت پڑھے گا رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، وہی کامیاب ہے۔ اور یہ جو تم دنیا دیکھ رہے ہو، گاڑیوں کا آنا، فلائٹوں کا جانا، ٹرینوں کا چلنا، تمہارا پیسہ، تمہارا مال، بیوی بچے، کھیتی باڑی، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دھوکے کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ کیا ہے دنیا کے اندر؟ صرف دھوکہ ہے، صرف دھوکہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کی بیوی کب آپ سے بے وفائی کر دے، آپ کی اولاد آپ کے مرنے کے بعد آپ کو 2 گھنٹے سے زیادہ اپنے گھر میں رکھنا گوارا نہیں کرتی ہے، آپ جو لگژری کار خرید کے لائے ہیں اسی کار سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا نے کس کو چھوڑا ہے؟ اللہ فرماتا ہے حقیقی کامیابی یہ ہے آدمی کو جنت میں داخل کر دیا جائے، جہنم سے بچا لیا جائے، اور یہ دنیا یہ تو دھوکے کی جگہ ہے۔ تو حقیقی کامیابی کیا ہے؟ آدمی کو جہنم سے بچا لیا جائے۔ آج میرے خطبے کا موضوع ہے جہنم۔ جہنم کا معنی آگ کے ہوتا ہے۔ جہنم کے اور بھی زیادہ نام ہیں قرآن و حدیث کے اندر۔ جہنم کا ایک نام جہیم ہے، جہیم کا مطلب بھی آگ کے ہی ہوتا ہے۔ جہنم کا ایک نام النار ہے، نار کا مطلب بھی آگ ہی ہوتا ہے۔ جہنم کا ایک نام حاویہ ہے، بڑی بری جگہ ہے، بڑا برا ٹھکانہ ہے۔ جہنم کا ایک نام سقر ہے۔ جہنم کا ایک نام دار البوار ہے، ہلاکت کی جگہ ہے، ہلاکت کا گھر ہے۔ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے۔ اور جہنم کا سینٹرل خاص عذاب کیا ہے؟ جہنم کے اندر کافی چیزیں ہیں، سانپ کا عذاب ہے، اور اسی طریقے سے کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے، لیکن جو جہنم کا مرکزی عذاب ہے، جو جہنم کا سب سے بیس ہے جو عذاب، وہ ہے آگ کا عذاب۔ آگ کا عذاب، جہنم کتنی خطرناک ہے، اس کی آگ کتنی خطرناک ہے۔
دنیا کی طرح اس کی آگ نہیں ہے. سردی کے موسم چل رہا ہے، ہم اور آپ آگ جلاتے ہیں، لیکن اتنی جلاتے ہیں کہ ہمارا جسم برداشت کرے. اگر باڈی برداشت نہیں کرتی ہے تو ہم اس سے زیادہ نہیں جلاتے ہیں. اور تھوڑا سا بھی اگر جلا دیں، آنچ زیادہ ہو جسے ہم اور آپ اپنی زبان میں کہہ دیں، تو آدمی اس آگ کے پاس بیٹھنا گوارا نہیں کرتا ہے. اور جہنم کی آگ کیسی ہے؟ دنیا کی جو آگ ہے اس آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے. دنیا کی جو آگ ہے اس آگ سے 69 گنا زیادہ خطرناک ہے. دنیا کی آگ تو لکڑیوں سے جلتی ہے نا، جہنم کی آگ لکڑیوں سے نہیں جلتی ہے. آپ دنیا کے اندر پتھر جلائیں، پتھر نہیں جلے گا، پتھر کبھی نہیں جلتا ہے. لیکن جہنم کی جو آگ جل رہی ہے وہ پتھر سے جل رہی ہے، پتھر سے جل رہی ہے. قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ. جہنم کا جو ایندھن ہے وہ پتھر ہے اور انسان ہے. تو جہنم لکڑی سے نہیں جلائی گئی، پتھروں سے جلائی گئی، انسانوں سے جلائی جائے گی. اور اس کا رنگ کیسا ہے؟ جہنم کی آگ کا رنگ کیسا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنم کی آگ کو 1000 سال دھوکا گیا، خوب دھوکا گیا. جب وہ 1000 سال تک دھکتی رہی تو اس کا رنگ فحمرت، تو وہ لال ہو گئی، لال ہو گئی. 1000 سال تک کنٹینیو اس کو فرشتے دھوک رہے ہیں، جلا رہے ہیں، لال ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں پھر 1000 سال اور دھوکا گیا، فبیضت، سفید ہو گئی، سفید ہو گئی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سفید ہو گئی تو 1000 سال اور دھوکا گیا اور جلایا گیا، یہاں تک کہ کالی ہو گئی اور اب وہ ہمیشہ کالی ہی رہے گی. یہ جہنم کی آگ ہے. پہلے لال ہوئی جل جل کے، اس کے بعد اتنی جلائی گئی 1000 سال کہ کالی ہو گئی اور لال ہو گئی، اور جب لال ہوئی تو اتنی جلائی گئی کالی ہو گئی، اور یہ ہمیشہ اب کالی رہے گی. جہنم کی چنگاریاں دنیا کی چنگاریوں کی طرح نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہا ترمی بشرر کالقصر. جتنے بڑے دنیا کے اندر جو محل ہوتے ہیں، بلڈنگیں ہوتی ہیں، اتنی بڑی تو جہنم کی آگ کی چنگاریاں ہوں گی. آگ کا تصور تو ختم کیجئے، بہت دور رکھیے. اس آگ سے جو چنگاریاں، شعلے نہیں، اس آگ سے جو چنگاریاں نکل رہی ہوں گی، انہا ترمی بشرر کالقصر، اتنی بڑی ہوں گی جتنی بڑی دنیا کے اندر بلڈنگیں ہوتی ہیں اور جتنی بڑی دنیا کے اندر محل ہوتے ہیں. جہنم کی آگ کا حال ہے. ایک افسانہ ہے، ایک خواب ہے، اور سب آنکھیں بند کر کے وہ خواب دیکھ رہے ہیں. اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے. کس نے اس کی تیاری کی ہے؟ اللہ کے نبی کے سامنے جہنم کا ذکر آتا، اللہ کے نبی اپنا چہرہ پھیر لیتے، آپ صحابہ سے اپنا چہرہ ہٹا لیتے، اور یہاں تک فرماتے اتقوا النار ولو بشق تمر. اے لوگوں، جہنم کی آگ سے بچو، اگرچہ کھجور کی ایک گٹلی ہی کیوں نہ ہو. جہنم کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. کتنی گہری ہے. اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اللہ کے نبی ایک آواز آتی ہے، دھماکہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں صحابہ کیا تم کو معلوم ہے یہ دھماکہ کیسا ہے؟ کہ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم میں پھینکا گیا تھا، اب جا کر کے وہ جہنم کی تہ میں پہنچا ہے. یہ اسی کا بلاسٹ ہے، یہ اسی کا دھماکہ ہے. یہ جہنم کی گہرائی ہے. آگ کتنی خطرناک ہے، جہنم گہری کتنی ہے، اس کی آگ کا کیا حال ہے، اندازہ لگائیے. دیکھیے آدمی جہنم میں جائے گا کیسے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا. جہنمیوں کو جہنم کے قریب، جہنم کے دروازے پر گھسیٹ کر کے لایا جائے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے جنت کے دروازے بنائے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بھی دروازے بنائے ہیں. اور جہنم کے دروازے کتنے؟ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہا 7 ابواب. جہنم کے اندر 7 دروازے ہیں. جنت کے اندر کتنے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. اور جہنم کے اندر بڑے بڑے گیٹ ہیں 7. جہنم کے اندر 7 دروازے.
وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے ہکالتے ہوئے جہنم کے قریب، جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا۔ اور یہ جہنمی کیسے ہوں گے، ان کی شکل کیسی ہوگی، ان کی صورت کیسی ہوگی، ان کی ہائٹ کیسی ہوگی؟ کیا دنیا میں ان کی جو ہائٹ تھی، ان کے جو قد تھے، ویسے یہ جہنم کے اندر ہوں گے؟ نہیں نہیں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جہنمیوں کا جو قد ہوگا، جہنمیوں کا جو جسم ہوگا، جہنمیوں کی جو باڈی ہوگی، وہ دنیا کی طرح نہیں ہوگی، بلکہ ان کے جسموں کی چوڑائی کو اور چوڑا کر دیا جائے گا، ان کے عرض کو اور عریض کر دیا جائے گا، ان کے جسموں کو اور چوڑا کر دیا جائے گا۔ کتنا زیادہ چوڑا کیا جائے گا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مسیرت 3 ایام، 3 دن کی چوڑائی کر دی جائے گی۔ یعنی اگر ایک کندھے سے کوئی گھڑ سوار اپنا گھوڑا دوڑائے تو دوسرے کندھے تک جاتے میں 3 دن کا ٹائم لگ جائے گا، 3 دن کا وقت لگ جائے گا۔ آدمی چوڑا بھی کر دیا جا رہا ہے، کیوں؟ تاکہ عذاب میں کوئی کمی نہ ہو، عذاب اور زیادہ ہو۔ اور دانت کیسے ہوں گے؟ حدیثوں کے اندر ملتا ہے جتنا بڑا احد کا پہاڑ ہے اتنے بڑے بڑے تو ان کے دانت ہوں گے۔ اور ان کی گردنیں کتنی لمبی کر دی جائیں گی؟ کان سے لے کر، کان کی لو سے لے کر کندھے کے درمیان میں 50 سال کی دوری ہوگی، 50 سال کی مسافت ہوگی، اور کان سے کندھے کے بیچ میں پیپ کی نہریں ہوں گی، خون کی وادیاں ہوں گی، مواد کی وادیاں ہوں گی۔ یہ ان کے جسموں کا حال ہے۔ انسان غور کر لے، بے ہوش ہو جائے، بے ہوش ہو جائے، نہ جانے ہم اور آپ کہاں ہیں۔ خون اور مواد کی ندیاں نہیں ہوں گی، وادیاں ہوں گی۔ اور چہرہ تلفح وجوہہم النار، دنیا کے اندر ساری محنتیں تو چہرے کے لیے ہوتی ہیں، چہرہ اچھا ہو جائے، چہرے خوبصورت ہو جائیں، کریم لگائی جا رہی ہے، جو بھی کسی کو دستیاب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے جہنم میں چہرہ کیا ہوگا؟ تلفح وجوہہم النار، آگ میں جھلس رہا ہوگا، چہرے پہ آگ ہوگی اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، جہنمیوں کو گھسیٹتے ہوئے ہکالتے ہوئے جہنم کے قریب لایا جائے گا، جہنم کے دروازوں پر لایا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو پھٹکارتے ہوئے، ڈانٹتے ہوئے، ہکالتے ہوئے جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا۔ دا کا مطلب ہوتا ہے زجرہ و نہرہ، چیختے ہوئے، انہیں ڈانٹتے ہوئے اور انہیں ہڑکاتے ہوئے، چلو جلدی چلو ابھی ماروں گا۔ فرشتے ایسے کریں گے، زجرہ و نہرہ، دا کا معنی ہوتا ہے ان کو ہکالا جائے گا، ان پر غصہ گرمی کیا جائے گا، چلو چلتے کیوں نہیں ہو، اور ان کو لا کر جہنم کے دروازے پر لایا جائے گا۔ اور جہنم کیا کر رہی ہوگی اس وقت؟ اللہ فرماتا ہے اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیظا وزفیرا۔ آدمی قرآن پڑھے دل دہل جائے۔ جب یہ جہنم کے پاس لا رہے ہوں گے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا رَأَتْهُمْ، جب وہ جہنم کو دیکھیں گے دور سے، من مکان بعید، دور سے دیکھ رہے ہیں جہنم میں آ رہے ہیں، سمعوا لها تغیظا وزفیرا، تو جہنم ان کو دیکھ کر کے جوش مارے گی، چیخے گی، غصہ کرے گی، اور وہ زفیرہ آواز نکالے گی۔ آواز کیسی ہوگی؟ زفیر کے اندر دو ساؤنڈ ہوتے ہیں، ایک تو زفیر ہوتا ہے اور ایک شہیق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گدھے کی جو آواز ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کے اندر سب سے بری آواز کس کی آواز ہے؟ گدھے کی آواز ہے، کیونکہ اس کی آواز کے اندر زفیر ہے۔ زفیر کا مطلب ہوتا ہے خرج النفس بمد، آواز کا نکالنا اور اس کے بعد کھینچنا۔ گدھے کی آواز جب نکلتی ہے تو نکالنے کے بعد وہ کھینچتا ہے، اور شہیق کا مطلب ہوتا ہے جو آواز کھینچ دی ہے پھر اس کو دوبارہ پلٹا لے اپنے حلق کے اندر، اسے زفیر اور شہیق کہا جاتا ہے۔ جہنم کی جو آواز ہوگی وہ شہیق اور زفیر دونوں ہوگی، یعنی وہ چیخے گی گدھے کی طرح، اور پھر آواز کو اندر لے گی، پھر چیخے گی، پھر آواز کو اندر لے گی، آدمی کی ہوش فاختہ ہو جائے گی۔
जहन्नम का साउंड है, ये जहन्नम की आवाज है। अल्लाह ताला फरमाता है जहन्नम इनको देख करके चीखेगी, चिल्लाएगी, जल्दी आओ, मुझे तो सिर्फ तुम्हारा इंतजार है। अल्लाह ताला फरमाता है अब इन जहन्नमियों को जहन्नम के दरवाजे पर लाया जाएगा। जहन्नम के दरवाजे पर फरिश्ते भी मौजूद हैं। वो इनसे सवाल करेंगे अलम यातिकुम नदीर, क्या तुम्हारे पास कोई डराने वाला नहीं आया था? क्या तुम्हारे पास हमारे रसूल नहीं आए थे? क्या तुम्हारे पास कुरान और हदीस का पैगाम नहीं पहुंचा था? क्या तुम्हें सही गलत के बारे में नहीं बताया गया था? क्या करना है, क्या नहीं करना है? क्या तुम्हारे सामने हक और बातिल को पेश नहीं किया गया था? वो कहेंगे नहीं, हमारे सामने हक बातें भी आई थी, हमें सही मजहब भी पहुंचा था, लेकिन हमने उस पर कान नहीं धरा। हम दुनिया की रंगीनियों में मस्त रहे, हम दुनिया की मौज मस्तियों में रहे, हमने उस पर कोई ध्यान नहीं रखा, हमने उसका कोई तसव्वुर नहीं किया। अब जहन्नम का फरिश्ता कहेगा यहां तो तुम बहुत बुरी जगह आ गए हो, ये तो बहुत बुरा ठिकाना है, ये तुम कितनी बेबुरी जगह आ गए हो, ये तो हलाकत का घर है, ये बहुत बुरा ठिकाना है, ये बहुत बुरी जगह है। और फिर जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा, जहन्नमियों को जहन्नम के अंदर डाला जाएगा और ये जहन्नमी जहन्नम के अंदर गिरेंगे। जन्नत का जो मामला है, जन्नत के अंदर दर्जे हैं, एक के ऊपर दूसरा दर्जा है और दूसरे के ऊपर तीसरा दर्जा है। इसी तरीके से जन्नत में 100 दर्जे हैं, लेकिन जहन्नम का मामला क्या है? जहन्नम में दर्जे नहीं है, जहन्नम में दरके हैं। एक दरका, उसके नीचे दूसरा दरका, उसके नीचे तीसरा दरका, फिर उसके नीचे एक दरका। तो जहन्नम का जो मामला है वो दरके का मामला है और जन्नत के अंदर दर्जे का मामला है। जहन्नम में जब ये इन्हें फेंका जाएगा तो ये दरके में गिरेंगे। जिसका जहां पर दरका होगा, जो जितना नीचे जाना, जिसका जैसा अमल होगा वो उतना ही नीचे जाएगा। और क्या होगा? जिस तरीके से आप दुनिया में जेलों में देखते हैं, छोटे छोटे बैरिक बने होते हैं, छोटी छोटी कोठियां बनी होती हैं, कुठरियां होती हैं जिसमें कैदियों को रखा जाता है। जहन्नम में अल्लाह ने भी इनके लिए बैरिक बनाए हैं, छोटी छोटी कुठरियां बनाई हैं। और वो कुठरियां कैसी हैं? अल्लाह ताला फरमाता है वइदा उल्कू मिनहा मकानन ज़य्यक़म मुक़र्रनीन, पहले तो इनको जंजीरों में जकड़ दिया जाएगा, जंजीरों में बांध दिया जाएगा। और फिर क्या होगा? वइदा उल्कू मिनहा मकानन ज़य्यक़ा, और फिर छोटे छोटे बैरिक में, छोटी छोटी कुठरियों में उनको डाला जाएगा। और वो कुठरिया कैसी होगी, वो बैरिक कैसा होगा, वो कमरा कैसा होगा? ज़य्यक़ा, वो बहुत ही ज्यादा तंग होगा। एक ऐसा कमरा हो ना तो उसमें धूप आती हो ना हवा आती हो, और आपको सिर्फ 10 मिनट के लिए उसमें बंद कर दिया जाए, आदमी जीते जी मर जाएगा, आदमी जीते जी मर जाएगा। और ये जहन्नम का कमरा कैसा है? वइज़ाउल है, आदमी अगर मुड़ना चाहे तो मुड़ नहीं सकता है, क्योंकि वो मकान ज़य्यक़ है, वो मुजरिमों के लिए मकान है। और उसकी छत भी है, उसकी जमीन भी है। छत कैसी है? कुरान पे गौर कीजिए, अल्लाह ताला फरमाता है वमिन फौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नार वमिन तहतिहिम ज़ुलल, ऊपर भी आग होगी और नीचे भी आग होगी। छत भी आग की है, जमीन भी आग की है, दीवारें भी आग की है, चारों तरफ से आग है, यानी इंसान आग से बच नहीं सकता है। लहुम, आग से बच नहीं सकता है। ज़ुललुम मिनन नार व मिन तहतिहिम ज़ुलल, ऊपर भी आग होगी, नीचे भी आग होगी, दाएं भी आग होगी, बाएं भी आग होगी। अगर आपको एक कार में बंद कर दिया जाए और उसके सारे शीशे बंद कर दिए जाएं और उसके ऊपर मिट्टी का तेल डालकर, पेट्रोल डालकर आग को जला दी, कार को जला दिया जाए, सोचिए अंदर से इंसान की क्या कैफियत हो सकती है, अंदर से इंसान का क्या हाल हो सकता है। यहां तो और ज्यादा खतरनाक मामला है जो
ہمارے اور آپ کی سوچ سے بھی بہت زیادہ باہر ہے۔ پہلے تو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا، زنجیروں میں باندھ دیا جائے گا، اور اس کے بعد ایسی کوٹری میں داخل کیا جائے گا، ایسے کمرے میں ڈالا جائے گا جو اتنا زیادہ تنگ ہوگا نہ آدمی مڑ سکتا ہے، نہ آدمی کروٹ لے سکتا ہے، اور اس کے بعد جو زمین ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، جو چھت ہوگی وہ بھی آگ کی ہوگی، جو دیواریں ہوں گی وہ بھی آگ کی ہوں گی، یعنی آدمی آگ سے بچ نہیں سکتا ہے۔ آدمی جب جیل میں جاتا ہے تو اس کو جیل کا کپڑا دیا جاتا ہے، آپ اپنا کپڑا نہیں پہن سکتے، ایک جیل کا سوٹ ہوتا ہے۔ جہنم بھی ایک جیل ہے، وہاں بھی سوٹ دیا ہے، سوٹ تو بعد میں ملے گا۔ جب آپ جہنم میں جائیں گے تو آپ کو بچھانے کے لیے ایک چادر دے دی جائے گی، اور اوڑھنے کے لیے بھی ایک چادر دے دی جائے گی، اور وہ چادر کیسی ہوگی؟ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ۔ اللہ فرماتا ہے جو چادر ہم دیں گے وہ بھی آگ کی بنی ہوگی۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، اور جو مہاد ہوگا، جو بچھونا بچھایا جائے گا ان کے لیے، وہ بھی آگ کا ہوگا۔ غور کیجیے، بستر بھی آگ کا، بچھونا بھی آگ کا، چادر بھی آگ کی، کمرہ بھی آگ کا، سب کچھ آگ کا، سب کچھ۔ اور وہ آگ کتنی خطرناک ہے؟ دنیا کی آگ سے 69 گنا، 69 گنا زیادہ خطرناک وہ آگ ہے۔ نہ جانے آدمی کس خیال میں جی رہا ہے، میں تو حیران ہوں، کس خیال میں ہم اور آپ جی رہے ہیں؟ صبح ہوئی، شام ہوئی، 2 پیسے کمائے، رات میں خوش۔ آدمی اگر جہنم کی آیتوں کو غور جمع کر لے اور پڑھ لے، آدمی بے ہوش ہو کر کے گر جائے، آدمی بے ہوش ہو کر کے گر جائے۔ ہم نے اور آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ اصل زندگی تو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اب جہنمیوں کو جہنم میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو آگ کا بستر دے دیا گیا، آگ کا بچھونا دے دیا گیا، آگ کا کمرہ دے دیا گیا ہے۔ اب انہیں غسل دیا جا رہا ہے، غسل نہلایا جا رہا ہے، اور غسل کس سے دیا جا رہا ہے؟ وہاں پانی ہے، لیکن معمولی پانی نہیں ہے، وہ پانی کیسا ہے؟ مائے حمیم ہے، اتنا گرم پانی، اتنا گرم پانی ہے کہ جہنمیوں کو غسل دیا جا رہا ہے، اور جب ان کو غسل دیا جا رہا ہے وہ گرم پانی ان کے سروں کے اوپر ڈالا جا رہا ہے، تو جس جگہ وہ پانی گر رہا ہے اسی جگہ سوراخ کر کے ان کے پورے بدن میں پھیل جاتا ہے، اور ان کے پیٹ کی اتڑیاں جو ہوتی ہیں وہ پوری باہر نکل آتی ہیں۔ ان کے پیٹ کے جو اندر کا سارا معاملہ ہے وہ باہر نکل آتا ہے، وہ ساری کی ساری اتڑیاں ان کی باہر نکل آتی ہیں۔ جہنم کا معاملہ ہے، معمولی جگہ نہیں ہے وہ، انسان تصور کر لے کوئی گناہ نہ کرے۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، یہ جہنم کے تعلق سے چند باتیں تھیں، انشاءاللہ اگلی باتیں آنے والے خطبے میں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہم سب کو جہنم سے محفوظ کر سکے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نازل فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے اعمال کی اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور اپنے اندر خوف اور دہشت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک ہم زندہ رہیں توحید پر، اسلام پر، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین۔